پھر اللہ رب العزت آگے موسیٰ علیہ السلام کا اسی قصے میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور پر بلایا، انہوں نے وہاں پہ آ کے فرمایا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اس پر اپنی ایک تجلی کو ڈالوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 تجلیات میں سے ایک تجلی اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کے اوپر ڈالی اور فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو آپ میری ایک تجلی کو دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی کو ڈالا تو وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین، فرمایا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کو دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ان 1,24,000 انبیاء میں سے واحد نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے یہ بات فرمائی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کسی اور نبی نے یہ بات نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی 1,24,000 انبیاء میں سے واحد نبی تھے اللہ رب العزت نے جن سے بات چیت فرمائی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جب انسان اپنے محبوب سے خطاب کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کا پھر دل چاہتا ہے، تو بات صرف بات چیت تک نہیں رہتی بلکہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے، آج جب نوجوان یہ بات سوچتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ میں نامحرم سے صرف بات چیت ہی تو کر رہا ہوں فون کے اوپر، تو یہ بات چیت پر نہیں رہتی، یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے، یہ قرآن کریم کا اصول ہے، لہٰذا اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا شریعت کا مزاج اس بارے میں یہی ہے کہ انسان گناہ کے قریب بھی مت جائے، جن راستوں سے گناہ ہوتے ہیں ان راستوں کی طرف بھی انسان جانا چھوڑ دے، شریعت کا مزاج یہی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا مسهم طائف من الشيطان، جب شیطان کے گروہ میں سے کوئی گروہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، تذکروا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، وہ جو شیطان کا گروہ تھا وہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر کئی مرتبہ وساوس کے حملے ہو جاتے ہیں، شیطانی وسوسے انسان کو مار ڈالتے ہیں، کئی مرتبہ بہت عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دے رہا ہے ایسے موقع پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جس کسی شخص نے رحمان کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کیا، نقیض لہو شیطانن، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قزیم، وہ گویا کہ شیطان کے وسوسوں کے اندر ہوتا ہے۔ جس شخص کو کثرت کے ساتھ وسوسے آتے ہوں، جس شخص کو کثرت کے ساتھ برے خیالات آتے ہوں، وہ یہ سمجھ لے کہ اس شخص کی ذکر کے اندر کمی ہے۔ ذکر کی کثرت کریں گے تو یہ شیطانی وساوس سے انسان کی جان چھوٹ جایا کرتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایمان والوں کو بتایا کہ اگر یہ قریہ والے، یہ بستی والے اللہ پر ایمان لائیں اور تقوی حاصل کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں۔ یہاں پر مفسرین نے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رزق کی تنگی کے کچھ اسباب لکھے ہیں، وہی اسباب رزق کے بڑھانے کے بھی ہیں، یعنی یہ کام کریں گے تو رزق بڑھ جائے گا، رزق کے اندر برکت ہو جائے گی، اور ان کاموں کو چھوڑیں گے تو رزق کے اندر تنگی آ جائے گی۔ پہلا کام اسی آیت سے پتہ چلتا ہے تقوی کا اختیار کرنا، جو کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فُرْقَانًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پہلا سبب تقوی، اور دوسرا سبب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس خرچ کرنے سے اللہ رب العزت اس کو لوٹاتے ہیں، اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا سبب کہ انسان حلال طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کرے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ ہم نے اس کو پہلے درجے پہ رکھ لیا اور دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم رزق کے حوالے سے بے تحاشا پریشان ہیں، ہر شخص کہتا ہے مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت اسی مہنگائی کے اندر، انہی تمام چیزوں کے اندر ان لوگوں کے خرچے پورے کرا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں مدارس کے اندر جو علماء ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوا کرتی ہیں، 8,000 10,000 12 15,000، بہت کسی اچھے مدرسے میں کوئی پڑھا رہا ہو تو اس کی 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، اس سے زیادہ تنخواہیں تو نہیں ہوتی ان کی۔ اللہ رب العزت ان کی ضروریات کو پھر بھی پورا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تین کاموں کو جو شخص کرے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ رزق کی برکت کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔